بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ آج چونکہ 20واں روزہ ہے، اسی مناسبت سے آج کا ہمارا سبق لیلۃ القدر کے حوالے سے ہے۔ قدر کا معنی عظمت ہوتا ہے اور لیلۃ القدر یعنی عظمت والی رات مراد ہے۔ اس رات کی بہت ساری فضیلت ہے، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قرآن کہتا ہے ایک رات 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ موطا کے اندر ایک حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے سابقہ امتوں کی عمریں دکھائی گئی جو بہت ساری تھی، بہت ساری ان کی عمریں تھیں۔ میری امت کی عمریں تھوڑی تھوڑی تھی۔ میں نے کہا اللہ یہ کیا ہے، میری امت تو پھر اجر میں کم رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو یہ ایک رات دی، فرمایا اے پیغمبر تیری امت اس ایک رات میں عبادت کرے گی تو میں اس کے نامہ اعمال میں 83 سال کی عبادت لکھوں گا۔ اتنی فضیلت والی رات ہے۔ دوسری فضیلت اس رات کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے تقدیر لکھ دی تھی، وہاں سے اللہ تعالیٰ تقدیر لے کر 1 سال کا جو کام فرشتوں نے کرنا ہوتا ہے وہ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اس رات فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں کہ پورا سال کا تمہارا یہ کام ہے، یہ کام تم نے کرنا ہے۔ تیسری اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں اللہ کا قرآن نازل ہوا تھا۔ قرآن کا اس رات اترنا اس رات کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا اس رات فرشتے اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر سلام۔ صبح تک انسانوں کے لیے فرشتے سلامتی کی، رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ بڑی تعداد میں اترتے ہیں، صبح تک رہتے ہیں، سلام سلامتی 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 کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو ایک رات کا یعنی لیلۃ القدر کا قیام کر لے گا اللہ اس کے گزشتہ سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ 5 فضیلتیں ہیں اس رات کی، لیکن ایک وعید بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس مہینے میں ایک رات ہوتی ہے، یہ رات فرمایا ان ھذا شہر قد حضرکم فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمها فقد حرم خیر کلہ۔ جس کو یہ رات مل جائے گی دنیا جہان کی ساری خیر اسے مل جائے گی، اور فرمایا جس کو یہ رات نہیں ملے گی وہ بڑا بد نصیب بندہ ہے، جو کوشش ہی نہیں کرتا، سوئے رہتا ہے۔ فرمایا بد نصیب بندے کے علاوہ یہ رات ہر بندے کو ملتی ہے، بد نصیب بندے کے علاوہ یہ رات ہر بندے کو ملتی ہے، تو جو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ اب اس کو تلاش کیسے کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا آخری عشرے کی طاق رکھتے 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، ان میں لیلۃ القدر کی ایک رات ضرور ہے، ضرور بھائی ضرور ہے۔ 5 راتوں میں ایک رات ضرور لیلۃ القدر کی رات ہے۔ 5 راتیں آپ جاگ لیں، آپ کو لیلۃ القدر جو ہے وہ مل جائے گی۔ نبی علیہ السلام ہوتا نا حدیث میں اپنا ازار بند باندھ لیتے تھے آخری عشرہ آ گیا اور ساری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ اب اگر بندہ کہتا ہے یار اتنی فضیلت والی رات ہے تو 5 راتیں اللہ نے کیوں دے دی؟ اللہ ایک ہی دے دیتا، اللہ نے ہمیں ایک ہی دی تھی۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہ رات ہمیں بتلا دی تھی، حدیث کے الفاظ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ آج میں جا کر اپنے اصحاب کو لیلۃ القدر بتا دوں گا کہ فلاں رات ہے۔ تو میں کیا ہوا، میں اپنے گھر سے نکلا، میں نے دیکھا 2 لوگ آپس کے اندر جھگڑ رہے تھے، میں ان کی صلح کروانے لگ گیا اور مجھے بھول گئے۔
اس حدیث سے کیا بات سمجھ آئی؟ جھگڑے سے بڑی بڑی نعمتیں چھن جاتی ہیں. دو لوگوں کے جھگڑے سے اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے واپس کر دی. تو جس گھر میں روزانہ جھگڑے ہوں، نعمتیں کہاں سے آئیں گی؟ برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ تو جھگڑا نعمتیں اٹھا لیتا ہے، جھگڑوں سے نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے جھگڑوں سے بچنا ہے. بہرحال نبی علیہ السلام نے اس کی چند علامات جو ہے وہ ہمیں بیان کی ہیں. ہمارے معاشرے میں تو بڑی عجیب و غریب علامتیں مشہور ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ ساری عجیب و غریب علامتیں ہیں. وہ تیری بہتیں، فلاں نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا، خاص روشنی آتی ہے، خاص لوگوں کو نظر آتی ہے. یہ ایسی ساری باتیں ہیں. کوئی خاص روشنی نہیں ہے، تو خاص لوگوں کو نظر آنے والی کوئی خاص بات نہیں ہے. جو خاص بات ہے وہ سب کو نظر آتی ہے. کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ رات گزر جاتی ہے، اس کی جو نشانیاں ہیں، اس رات کے گزرنے کے بعد اگلے دن فرمایا جب سورج نکلتا ہے، سورج کی روشنی نہیں ہوتی. فرمایا سورج لا شعاع لها كأنها تشطر، ایک تھال کی طرح نکلتا ہے، اس کی شعاعیں کوئی نہیں، آپ سورج کو دیکھ سکتے ہیں. نمبر 2 فرمایا چاند مثل جفنا، بڑے تھال کا ایک کنارہ، بڑا تھال اس کا ایک کنارہ، باریک سا چاند ہوگا. چاند رات کو باریک ہوگا اور سورج کی صبح روشنی نہیں ہوگی. نمبر 3 نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ رات معتدل ہوگی، لا حارۃ ولا بارد، نہ اس رات سردی ہوتی ہے اور نہ ہی اس رات گرمی ہوتی ہے. فرمایا سورج سرخی، سورج کی سرخی بھی صبح مدھم ہوتی ہے، آپ آسانی سے سورج کو دیکھ سکیں گے، سورج آپ کی آنکھوں میں چبھے گا نہیں. اور چوتھی نشانی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بارش ہو سکتی ہے. لیلۃ القدر کی رات تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں مٹی اور پانی میں سجدہ کرتے ہوئے. تو مٹی اور پانی اسی وقت ہوتا ہے جب بارش ہوتی ہے. اس رات جو ہے وہ بارش ہو سکتی ہے. یہ 4 نشانیاں حدیث کے اندر موجود ہیں. اس کے علاوہ مارکیٹ میں جو بھی چلتی ہے نا، وہ مارکیٹ کی باتیں ہیں، حدیث کی باتیں نہیں ہیں. تو یہ 4 نشانیاں ہو نہ ہو، 5 راتیں ہیں. اگر انسان نیت کر کے چاہے، اللہ تعالیٰ ضرور بندے کو لیلۃ القدر عطا کر دیتے ہیں. اور آج کی رات ہماری پہلی رات ہے، اس لیے بھائی کوشش کریں 5 راتیں جاگنے کی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خیر اور برکت عطا کرے. آپ